چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام کے عزیز ہمارے ماں بہنیں اور بزرگان دین اور معصوم پیارے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمائے۔ صرف مسلمان بنا ہی کر ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ میں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و مجوسی اور بہت سارے دنیا میں جو مذہب ہے ان مذہب میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا فرما سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگاروں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمائے، کیونکہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر صحابہ تھے، وہ صحابہ اگر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر جواب دیے کہ یہ موسیٰ میں نے آپ کو امت محمدیہ میں پیدا نہیں فرمائے، کیونکہ امت محمدیہ میں ان لوگوں کو میں نے پیدا فرمائی جو ان لوگ ہر قدم میں، ہر سانس میں، ہر لمحہ میں ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے کیا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہے، فرشتے ان کے لیے نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ماں بہنوں، آج ہم گھر بیٹھے امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ لیکن آج میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں کتنے مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں کتنے مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے چلتے ہیں دن رات؟
میرے ماں بہنوں، آج ہم اللہ کے نبی کو بھلا چکے، آج ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو بھلا چکے، آج ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کو چھوڑ چکے، آج ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کو ترک کر چکے۔ ہمیں تو نبی یاد نہیں، ہمیں نبی کے کھانے پینے کا طریقہ یاد نہیں، ہمیں سونے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ یاد نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بولتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیویاں تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادیاں تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے کتنے اولادیں تھے ہمیں معلوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کیا نام ہے آج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز کتنی قیمت کی ہے، یہ بس کہاں سے کہاں جاتی ہے، یہ گاڑی کہاں سے کہاں جاتی ہے، یہ موبائل کتنی قیمت کی ہے، دنیا کی ہر چیز کی نالج ہے، دنیا کی ہر چیز کی ہمیں معلومات ہے، لیکن جن معلومات سے میں اور آپ جنت کا راستہ ہم جا سکتے ہیں، جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، آج انہی راستے کو، انہی طریقے کو، انہی چیزوں کو، انہی سنتوں کو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں اسے یاد کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں میرے ماں بہنوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا آپ بچو، انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ نارا آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، نافرمانیوں سے بچاؤ، بے نمازیوں سے ان کو کہو کہ نماز پڑھو، بے روزگاروں سے کہو کہ انہیں روزہ رکھے، بغیر تلاوت کرنے جو قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھتے ان سے کہو کہ قرآن مجید کو پڑھے۔ ان چیزوں سے کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم اپنے آپ بھی بچ جاؤ، واہلیکم نارا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرو؟ بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں میرے ماں بہنوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اگر اس جگہ میں خدا آپ سے کہوں کہ اپنے بچوں کو اس آگ سے اس پیر کرو، ادھر سے ادھر کرو، تو آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ نہیں میں آگ سے نہیں کر سکتا ہوں، میرا بچہ جل جائے گا، میرا بچے کے جسم میں داغ آ جائے گا، میرا بچہ کا کپڑا جل جائے گا، میرا بچہ کا پیر ہاتھ جل جائے گا، کیونکہ آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا وہ بچہ اگر وہ آگ میں چلا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دنیا میں آپ کو آگ میں جانا پسند نہیں ہے، دنیا میں ماچس کی تیلی جلانے سے اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ دیں گے آپ کو برداشت نہیں، آپ اپنے بچوں کو رکھ دیں گے آپ کو برداشت نہیں، اگر بیوی بچوں پر رکھ دیے تو برداشت نہیں، رشتہ داروں پر رکھ دیے تو وہ ماچس کا تیلی اگر رکھ دیا جائے، آگ جلا کر ایک چھوٹا سا انگار اگر رکھ دیا جائے تو برداشت نہیں۔ خدا کی قسم کل حشر کے میدان میں اب کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ہمارا بچہ جہنم کی آگ میں جلے، ہمارا بچہ دوزخ میں چلا جائے، ہمارا بچہ فرشتے کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے، سانپ بچھو ان پر مسلط ہو جائے۔ میرے ماں بہنوں کیسے آپ برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بچے کو پیٹ اگر درد ہو جائے تو ماں باپ تڑپ جاتا ہے، بلک جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کتنا جلدی ہو سکے میں ڈاکٹر کو دکھاؤں، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، میں ان کا علاج
بچا سکتا ہے تو قرآن مجید بچائیں گے، اگر بچا سکتا ہے تو اخلاق بچائیں گے، اگر بچا سکتا ہے تو نیک کام بچا سکتا ہے، اگر بچا سکتا ہے تو نبی کی سنت بچا سکتا ہے، اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے احکام بچا سکتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، کیا آج ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہے۔ آج ہم نام کی مسلمان ہو چکے ہیں، کام کی مسلمان نہیں ہے۔ اپنے زندگیوں کو سدھارو، اپنے آپ کو نبیوں کی زندگیوں میں لائیے، اپنے آپ کو اپنے حضرت عائشہ کی زندگیوں میں لائیے، حضرت فاطمہ کی زندگیوں میں لائیے، حضرت حفصہ کی زندگیوں میں لائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگیوں کو اپنے سوارے، اپنی زندگیوں کو۔ میرے ماں بہنوں، آج ہم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ آج ہم کس زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم تو ایمان والے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آج تو ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان کے جیسا کام نہیں ہے۔ آج تو ہم شریعت پر ہے لیکن شریعت پر ہم چلتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو کہا، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو کے بعد آمنو کیوں فرمایا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے کر آئیے۔ کن پر ایمان لے کر آنا؟ باللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت اور فرما برداری اور ایمان لانا یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہفتے میں ایک دن لانا ہے، یا سال میں ایک مرتبہ لانا ہے، یا مہینے میں ایک مرتبہ لانا ہے، یا 24 گھنٹے میں ایک دن لانا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں نہیں میرے ماں بہنوں، پورے زندگی میں جب تک سانس ہے تب تک ہم ایمان پر کھڑے اترے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے دل کے اندر وہ ایمان پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی آپ سے راضی ہو جائیے، اس طرح ایمان لے کر آئے۔ خدا کی قسم میرے ماں بہنوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ کی بھی اولادیں تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی اولادیں تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی کاج کام تھے، وہ بھی کچن کی بھی کام کرتے تھے، باہر کے بھی کام کرتے تھے، ان کے شوہر کے بھی کام کرتے تھے، ان کے بچوں کو بھی کام کرتے تھے، لیکن کبھی غافل نہیں ہوتے تھے نماز پڑھنے میں، کبھی غافل نہیں ہوتے تھے قرآن پڑھنے میں، کبھی غافل نہیں میں مبتلا ہونے میں۔ لیکن آج ہم ایک وقت کی نماز پڑھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے ایمان والے ہیں، ایک قرآن ختم کر کر ہم سمجھ لیتے ہیں یہی ہمارا حق ہے کہ سال میں ایک قرآن پڑھنا، ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنا۔ ہم گناہوں سے بچیں گے ابھی نہیں، جب ہم بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے، جب ہمارے جسموں کے اندر طاقت قوت ختم ہو جائیں گے، اس وقت ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ابھی تو گناہوں سے بچنے کا موقع نہیں ہے، ابھی تو گناہوں سے بچنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو عیش و آرام کرنے کا زندگی ہے، ابھی تو آرام کرنے کا زندگی ہے، ابھی تو زندگی گزارنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب کیا کریں گے عبادت کر کے؟ اب کیا کریں گے اللہ کو راضی کر کے؟ ابھی کیا کریں گے
अल्लाह के नबी को मना के। ऐसा नहीं है मेरे माँ बहनों, ऐसा नहीं है मेरे माँ बहनों, क्योंकि आप देखे होंगे, अब कुरान भी खुद कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत आपको अचानक आकर पकड़ सकती है, बैठे बैठे पकड़ सकती है, लेटे लेटे पकड़ सकती है, खाते खाते लुक़मा हलक में अटक जाएंगे, आप सांस नहीं ले सकते हैं, मौत फौरन आकर पकड़ लेंगे। रात में आप खाकर पेट भर कर सोएंगे, सुबह जब आपको उठाएंगे अपने घर वाले तो आप नहीं उठ सकते, क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। मेरे माँ बहनों, मौत कभी भी आकर पकड़ सकते हैं। तो जिंदगियों में इतना हम क्यों घुस चुके हैं, तो जिंदगियों में इतना हम क्यों इधर आ चुके हैं कि हम अल्लाह के नबी के तौर तरीकों ही को भूल चुके हैं। हम अल्लाह के नबी की सुन्नत ही को भूल चुके हैं। आज हम अल्लाह के रसूल की तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हैं। हम समझते हैं कि ये जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी है। कुरान कहता है कुल्लु मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया का जो साजो सामान है ये थोड़ा है, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, और असल जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। असल जो जिंदगी है वो मरने के बादल मौत, मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो असल जिंदगी है। ये असल जिंदगी नहीं है, ये असल जिंदगी नहीं है। मेरे माँ बहनों, आज हम अल्लाह की खा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आज हम अल्लाह की पहन रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के लिए सांस ले रहे हैं, उसी सांस से, उसी जुबान से, उसी हाथ से, उसी पैर से आज हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड, हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं। सोचते हैं कि आज नहीं कल से हम इबादत कर लेंगे, सोचते हैं आज नहीं अगला महीने से हम इबादत कर लेंगे, अगला महीने से नहीं आइंदा साल से हम इबादत कर लेंगे। ऐसा करते करते मेरे माँ बहने जिंदगी गुजरते जा रहे हैं, जिंदगी गुजरते जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सुबह से शाम तक खाना पीना हो रहा है, मोबाइल देखना हो रहा है, गुनाहों में मुब्तला है वो भी हो रहा है, कपड़ा लेना पहनना सब कुछ हो रहा है, रिश्तेदार का घर आना जाना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुबह से शाम तक जो नहीं हो रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें नहीं हो रहा है। सुबह से शाम तक जो नहीं हो रहा है वो अल्लाह के नबी पर दुरूद नहीं हो रहा है। सुबह से शाम तक जो नहीं हो रहा है वो अल्लाह की नबी की सुन्नतों पर चलने वाला नहीं बन रहे हैं। आज हम सुबह से शाम तक सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम अल्लाह के नबी को राजी करने वाला हम नहीं बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा ईमान की कमी है, हमारा ईमान की कमी है। ये बयान और अमल करो ज़्यादा मेरे माँ बहनों, आज अमल की बहुत ज़रूरत है, आज अमल की बहुत ज़रूरत है। आज ज़िंदगी लोग इतना फजूल कामों से गुजर रहे हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होना है, ये तो दुनिया के रीति रिवाज है मेरे माँ बहनों। जब हम रिश्तेदार के घर जाते हैं खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते हैं, 100-150 रुपए की मिठाई लेकर जाते हैं, कोई मिठाई सामान लेकर जाते हैं ताकि रिश्तेदार वाले खुश हो जाए। बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाए। जब हम सफ़र करते हैं, सफ़र के लिए सामान लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, सूखा सामान खाने के लिए लेकर जाते हैं ताकि हमें सफ़र में दिक्कत ना हो, ताकि हमें सफ़र में परेशानी ना हो। मेरे माँ बहनों, जब इतने बड़े हम सफ़र करके अल्लाह के दरबार में जाएंगे, जब कब्र के अंदर जाएंगे, तो बताओ कब्र के जाने के सफ़र में हम क्या तैयार किए हैं, क्या तैयारी करके रखे हैं?
میرے ماں بہنوں، سفر کے تیاریاں، آخرت کی سفر کی تیاریاں کیا ہیں؟ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، پابندی کی 7 نماز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے اور نماز قائم کرنا الگ ہے میرے ماں بہنوں۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی پابندی کے ساتھ، چاہے آپ کے پاس کتنا ہی کام کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنا ہی بیزی کیوں نہ ہو، لیکن جیسا ہی نماز کا وقت آ جائے اب مصلی لے کر کھڑے ہو جائے، کیونکہ یہی پابند ہے، یہی قائم ہے۔ اور نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جب من آیا تب پڑھ لیا، جب وقت ملا تب پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے مت ہو جائیے، آپ مشرکین میں سے مت ہو جائیے، کیونکہ حشر کے میدان میں، قبر کے اندر جو ہمارا آخرت کا سفر ہوگا، جو ہمارا آخری سفر ہوگا، یہی نماز ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہی نماز ہمارے لیے جنت کا حامل بنے گا، یہی نماز ہمیں اللہ کے دیدار نصیب فرمائیں گے، یہی نماز ہم اللہ کے نبی کی سفارش بن سکتے ہیں، یہی نماز، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ اعین، کہ میری نماز کیا ہے؟ میری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی چیز نہیں بتائے، کھانا پینا نہیں بتائے، سونا اڑنا نہیں بتائے، بیوی بچے نہیں بتائے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ اعین، کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اسی لیے آج ہم پریشان رہتے ہیں، اسی لیے آج ہم بیمار رہتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھر میں تنگی ہے، اسی لیے آج ہمارے گھر میں کمائی صحیح نہیں ہے، اسی لیے آج ہم لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے، اسی لیے آج ہم چغلی غیبت میں مبتلا ہے، اسی لیے آج ہم رشتہ داروں سے ہٹ کر ہے، اسی لیے آج ہم بیوی شوہروں سے دونوں میں محبت نہیں، اسی لیے آج ساس بہو سے محبت نہیں، اسی لیے آج ماں باپ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے تعلق مضبوط ہی نہیں کیے۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جب نماز قضا نہیں ہوگا تو ان تمام پریشانیاں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمارے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سب سے ہم بات کر سکتے ہیں، سامنے رہے تو آمنے سامنے بات کرتے ہیں، دور میں رہے تو موبائل کے ذریعے میں بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھ کر بھی ویڈیو کالنگ میں بات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے میرے ماں بہنوں؟ نماز ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ہے جو ہم اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے پریشانیوں کو ہم سنا سکتے ہیں۔ پریشانی دینے والا اللہ ہے، پریشانی ختم کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، فقیر بنانے والا اللہ ہے، بچہ دینے والا اللہ ہے، بچی دینے والا اللہ ہے، لیکن نہیں، اس کو ہم آخر میں رکھے ہیں، دوسرے آدمیوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، ڈاکٹر ہی سب کچھ ہے، ہمارے ماں باپ ہی سب کچھ ہے، ہمارے گارجین ہی سب کچھ ہے، ہمارے مالک ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ نہیں نہیں میرے ماں بہنوں، اللہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے رشتے کو کیا کرو؟
مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکاموں کو اپنے زندگیوں میں اتارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مانو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ہی کیا کرو، آپ اتباع کرو، میرے ہی پوجا کرو، میرے ہی عبادت کرو۔ لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی